اور مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، فرمایا اللہ کی بارگاہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں یہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، نہ یہ وہاں پہنچتا ہے، وہاں پہنچنا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے قربانی خریدنی ہے تو تم نے ساری توجہ جیب پہ نہیں دینی کہ میری جیب میں کیا ہے، تم نے نا اپنے دل پر بھی توجہ دینی، لَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ ہم نے ذرا سا جیب پہ صرف غور نہیں کرنی، دل پہ زیادہ غور کرنی۔ یہ جانور خریدتے وقت تمہارے باطن میں کیا تھا، تمہارے دل میں تفاخر بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ ہم نے نہیں حوالہ لکھا، اچھا جانور خریدنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو دکھانا کہ میں نے بڑا مہنگا لیا ہے، میں نے لاکھوں کا خریدا ہے، کہ حضور مسئلہ کیا ہے، اور میں نے جناب اس پہ بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی اس چیز کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھنا کہ اوہ آپ کو پتہ ہے نا بڑے لوگ آتے ہیں مجھ سے گوشت لینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے ملازمین ہیں، ڈھیر سارے لوگوں کی توجہ ہے، چھوٹے سے میرا کام نہیں چلتا لہذا میں بڑا لیتا ہوں۔ تو یہ عاجزانہ جملے نہیں، ضرورت کے جملے نہیں، بلکہ یہ تفاخر ہے، اور یہ تفاخر اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ جانور کو خریدا جائے۔ دیکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر جو میدان عمل میں سب سے کامیابی زیادہ عطا قبول ہے فرماتا وہ خون بہانا، یہ نظریہ دیکھو، عقیدہ وہ دیکھو، عمل آپ اس وقت کر رہے ہیں آج کے دن 10 ذی الحج کو جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے، اس کی بارگاہ میں ایک کام ضرور یہ کرو عمل بھائی، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ، حضرت خالد بن ولید دیکھنا تو اللہ کی طرف تھا، اس میں بندے کہاں سے آ رہے صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں اپنا بکرا لینے کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے، بچے نے شور کیا تھا کہ سب لے آئے آپ نہیں لائے، یہ بھی نہ کہو۔ تو یہاں سویا ہوا ہے، تم اپنی نیت دیکھو، اس لیے کہ وہ نہ بچے کے شوق کے لیے لانا ہے، نہ پڑوسی پہلے لے آئے تو اب لے کے آنا، یہ بھی نہیں، بلکہ تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اے محبوب آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا جانا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ آپ قربانی کا مزاج بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینی، پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھنڈی ہے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے جو پیسے نکال کے قربانی کے لیے دیے تھے تو پیسے وہ کم نہیں ہوئے بلکہ وہ پیسے برکت والے ہو گئے، وہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ آپ جانور خریدیں، قربانی لائیں تو اس میں آپ یہ پہلو پیش نظر رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب سے زیادہ اس نے نیت کو اپنانا سب سے اہم تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے تو میں خود دینے جا رہی ہوں کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قربانی۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ لفظ کیا ہے؟ ہمیں دے دو بہن، ہم دے دیں گے۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا، ترجیح دے دینا دوسرے پہ، کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے ادب آپ سے دوسرے کو ترجیح دینا، کوئی چیز کسی کے لیے قربان کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرنا، تبرک سے تو آپ نے تو اس کو قربان کرنا تھا، پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے آپ نے مقام کا، قربان کر دیا تو یہ فریزر میں کیا کر رہا ہے؟ اگر بھاؤ نہ رسیدی تمام بھول اس کو تو کرنا تو قربان۔ اگر تو حضور کے قدموں کہتے ہیں نا تک فلانے نے میرے لیے آپ کے کھاتے میں جائیں گی تیری قربانی دے دی، میں میرے مصطفیٰ کریم کر رہا ہوں، سیٹ پہ بیٹھے سید تھے عالم دو چار صلی لوگ اللہ بس علیہ میں چڑھ وسلم گئے، کی وہ ٹوپی اب لے ایک کر بندہ اٹھ گیا، زوجہ اس کہنے نے لگی جگہ دے تمہیں دی، ادب کا نہیں پتا، میں ہی جاؤں گی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے میرے لیے وہ دوڑی گئی، یہی ہے نا قربانی، وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تنی ہوئی تھی، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید ضرورت بھی ہو۔ اظہار کا تو یہی معنی ہے قربانی کا۔ اکیلا جوان تو قربانی کا مطلب تو یہ تھا کہ دے دی اللہ کی رضا پہ، گھر میں رکھنا جائز ہے، فریزر میں رکھنا۔ مجھ سے کوئی دوستوں نے مسئلہ پوچھا کہ محرم شریف میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا سفر میں بھی کھا سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کھائیں آپ، اس نے منع کیا ربیع الثانی تک کھائیں، پر یہ بتا دیں کہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بعد میں گوشت ملے گا نہیں، دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ اتنا لمبا چلانے کی ضرورت ہے، اس کا تو معنی تھا قربانی کرنا، تو یہ تو دے دینا چاہیے تھا۔
اور دینا بھی تحفہ بنا کے نہیں چاہیے تھا. مجھے تو چھری ایک بڑی پلیٹ مشکل کے سے اندر چلانی میں آتی نے ہے. گوشت بھیجا, یار میں تیرے گھر بھیج رہا ہوں گائے کا, یہ سنا طیبہ تو کی نہیں زمین ہوتی ہے, ہے. جنت بھی یہی تو مال کے ادھر گائے جنت کا بھی چلا گیا, ادھر سے یہی اونٹ ہے. کا یہ میرے آ محبوب گیا, پاک کے ادھر تبرک سے کی بکرے کا برکت ہے. چلا گیا, ادھر سے حضرت کٹے خالد کا بن ولید آ رضی اللہ گیا. تعالیٰ عنہ تو کو یہ زوجہ جناب کہنے لگی آپ ٹوپی آ گئی ہے. اس طرح کر کے نا اس کو کریں. ٹوپی آئی ہے آپ تو کو سمجھ پتہ لو ہے, فتح مجھے بھی بھی آ پتہ گئی ہے ہے. کہ حضرت میری خالد اگلی بن گلی ولید میں نے کتنے ٹوپی لوگوں نے پہنی, قربانی اتنی دیر میں نہیں کی, حضرت میری ابو عبادہ پچھلی بن گلی میں جراح بھی کتنے آ لوگوں گئے. نے قربانی کہنے لگے تگڑے نہیں رہنا کی, مجھے کون خبر یہ ہوتی ہے. ہے. حضرت میرے خالد رشتہ بن داروں ولید میں کہنے کون لگے کون نام ہے, بھی اتنا پہنچتے تو تو پکی خیر ہوتا ہے تھی, نا اب کس کس مصطفیٰ کے حیثیت کا اقبال ہے. مبارک تو پھر کون یہ ہے. کہانی بنانے کی اب کیا حضور ضرورت کے منہ ہوئی, مبارک ایک بانٹ دیا تھا, بس وہ خاص خاص بوٹیاں بچا کے رکھی. صحیح بخاری, اسے کہا تھا کہ رانے نہ کاٹنا, باقی صحیح سارا بخاری کاٹ حوالہ لینا. میرے وہ اس کے ذمے. لیے جگہ بنا لی تھی. پوچھ تو رہے مسجد الیکٹریشن سے نبی کی آپ دیوار نہیں نا چومنے دیتا, کہ قربانی کے دنوں میں تو صرف حضرت بکروں حلیمہ والوں کے کے گھر پاس کا ہی رش بوسہ نہیں نہ ہوتا, لینے فریج دیتا. والوں کے پاس بھی صحیح رش ہوتا بخاری. ہے, فریزر والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے. نہ مدینے کریں کے ایسا, جب مفتی اثار کر دیا دے جنہیں دیا, میرے نبی پاک نے غرباء کو فرمایا تلاش کرے مل جائیں, یہ نیک اور آدمی. ان کو آپ زیادہ وہ دینے جب کی جاتے کوشش تھے نا کریں بیت اللہ تاکہ کچھ شریف, دنوں مکہ کے لیے وہ معظمہ, استعمال کر سکے, کچھ دنوں تو کے. وہ جگہ میں ڈھونڈ نے یہ ڈھونڈ کے دیکھا ہے نماز پڑھتے تھے جہاں کہ میرے جو نبی لوگ نے نماز بیچارے پڑھی ہے. تھوڑے سے بھی خوددار سارا ہوتے بیت ہیں, اللہ وہ حرم بچتے نہیں, ہیں کہیں شاپر لے کے لیکن جانے وہ میں. جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں اور میرے جو لوگ رسول نے روٹین میں دے رہے ہوں, کسی سال نماز انہیں پڑھی ہے, مس کرنا پڑ حضور جائے نے تو جہاں نماز پریشان پڑھی. ہوتے ہیں. بھائیو, اگر حضور علیہ ایسے لوگوں السلام کے تک قدموں پہنچنا کی مٹی اور سے پیار اس ہوگا انداز تبھی میں تو پہنچنا مصطفیٰ سے کہ ہم یہ ہوگا. تحفہ پیش کرنا چاہتے لیکن ہیں, یہ یہاں بڑی جو خیر ظلم کی ہے بات. امت کے ساتھ, تھوڑی یہ توجہ زیادتی کریں ہے. میں اور کہتا ان ہوں لوگوں کہ کو ہمیں تلاش بتاؤ کریں. ان حدیثوں اب کا یہ کیا حالات جو ترجمہ کچھ کریں, سالوں سے بنے قرآن ہیں, مجید یہ کی اللہ آیات کا تشویش کیا نہ کریں. ترجمہ. امیر حضرت ام آدمی کا سلمہ حضور تعلق کی زوجہ امیروں ہے, کے بخاری ساتھ بن مسلم, جاتا ہے, ان کے پاس تو حضور کا اسے اقبال محسوس مبارک نہیں ہوتا کہ بل آئے تو چاندی کتنی کی ڈبیا میں پریشانی باندھ کر ہوتی کے ہے. رکھا ہوا ہے. اسے جو محسوس لا نہیں ہوتا علاج کہ مریض کچن ہوتا چلانا ہے حضرت کتنا ام سلمہ کے پاس تعلق لایا بن جاتا. جاتا ہے نا امیر وہ لوگوں کہتی کے ساتھ. پیالے میں تھوڑا یعنی پانی لاؤ, جو پیالے امیر میں پانی لوگ ہیں آتا ان کے تو گھروں منہ میں یہ مبارک ڈسکس کو کبھی پیالے نہیں میں ہوتا ذرا ہوگا بھگو کہ دیتی, لاہور جانے کا کرایہ کہتی لو بڑھ پی گیا. لو اللہ شفا عطا کر. کبھی نہیں ڈسکس ہوتا, لا الہ کیونکہ وہ حضرت کبھی انس بھی بن مالک 10 سال حضور بس کی پہ بیٹھ کے لاہور جاتے ہی لوگ نہیں. پوچھتے یہ انس ان کیا گھروں میں کمایا ہے, ڈسکس کہنے ہوتا ہے لگے جن جو گھروں میں کمایا وہ کرایہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے. دینا پڑتا ہے. 10 سال کمر نوکری کی توڑ نبی پاک, مہنگائی ہے, جو چیزیں کمایا لوگوں بند کی کر, پہنچ سے انتقال کا دور وقت ہوتی آیا جا تو رہی ہے. حضرت ثابت اس بنانی موسم کو کے اندر بلایا. اللہ نے کچھ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ پوری آپ گائے کے ذبح شاگرد کریں, کہنے لگے جب وہ اکثر پورا کھول اونٹ کے لا, ذبح کھول کریں, کے لائے تو ایک وہ ڈبیا کئی نکلی, بکرے فرمایا اسے کاٹیں بھی گے. کھول, جب اسے بھی بھئی کھولا آپ تو کھاتے ایک رہتے منہ ہیں, مبارک اب نکلا. ادھر سفر کریں. کل جن زندگی لوگوں کی کے کمائی, پاس یہ سارا نبی سال پاک کا چیزیں اقبال اس مبارک, وافر میں انداز اس کا میں کیا میسر کرنا ہے ہے. فرمانے لگے جب نہیں, مر جاؤں ان نا کے ہاں آپ جائیں, غسل دے آپ وہاں کے تو ان میری چیزوں کو منہ بانٹیں کھول کے اور زبان تھوڑے کے شوق نیچے کے رکھ ساتھ دینا. بانٹیں. جب آپ حضور اس بانٹتے کا ہو کیا تو چہرے پہ فائدہ, سلوٹ لے فرمایا آتے ہیں جب نا. فرشتے حساب لینے آئیں آپ گے, لوگ ابھی من آ گئے, ربو کا ابھی تو گوشت بولیں گے, بنایا بھی نہیں, پہلا آپ کو لفظ دیں گے, کہنے مل کے جائے لیے گا. منہ کھولوں گا آپ کی تو جو سامنے چہرے کی حضور کا منہ سلوٹیں ہیں, مبارک ہوگا. لفظوں کا ترش پس ہونا ہے, مردن وہ کئی فرشتوں دفعہ نے وہ جو مزہ خراب تلاشی کر لی دیتا تو ہے. کیا مزے کو نکلا, خراب نہ کریں. اب چلے فقط کوئی دل ضروری کے نہیں نیچے ہے سے کہ آپ لوگوں خیال کی گردنیں مصطفیٰ جھکا نکلا. کے خوش ہوں. اور میرے اعلیٰ یہ کوئی حضرت کام مشورہ نہیں ہے دیتے کہ ہیں, کوئی آپ کے سامنے جھولی کہتے ہیں پھیلائے تو لحد آپ میں کہیں میں عشق بہت بڑا رخ آدمی شاہ کا ہوں. داغ یہ کمال لیتے ہے. چلے. ہم نے یہ آپ کس چکر میں پڑ گئے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہمارے دینے سے کیا لوگ روز روٹی کھاتے ہیں, میرا رب ہی عطا کرتا ہے تو مخلوق پیٹ بھر کے کھاتی ہے. تو اگر آج اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے تو ہمیں پھر یہ رویہ اختیار, قربانی ہے کیا. معذرت نہیں کرنی پڑی, صحابہ نے پوچھ لیا, ماں کبھی کسی کی منت نہیں کی, اللہ نے طاقت حضور قربانی کیا ہے, ہمت, حوصلہ, صبر, بتائیے. استقامت اتنا دیا. اب قربانی کا ایک سادہ مفہوم ہے پوچھ نہیں لگی کہ لیکن فرماتے ہیں مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کی قرب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے. جھگڑا ہو گیا, اور اس میں جو ہے میری بات بتا دیا گیا کہ گائے بھینس اور بھیڑ بکری اور اونٹ, اور اس میں ساری اقسام شامل ہیں, نر بھی, مادہ بھی, خسی بھی, غیر خسی, سارا کچھ شامل ہے. یہ بھی ایک جملہ تھا, بتا دیا جاتا. پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے, بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ پتہ ہے حضور نے فلسفہ کیا بیان کیا, فرمایا سنتی ابیکم ابراہیم, تو آزمائش ہے اور سامنے والا بیمار ہو یہ جائے تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے. سزا قربانی جناب ابراہیم کا بلکہ پنجابی کے اندر یہ حضور نے بیان کیا. تو صحابہ نے عرض کیا
माजूर तरीका है हजरत इब्राहिम का, तो हमें क्या मिलेगा? आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ। फरमाया हर बाल के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाया, जानवर के बदले नहीं, जानवर के हर। तो हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी कैसे की? कुरान मजीद है और सूरह साफात है। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी भी कुरान में बयान। बात कहाँ से शुरू हुई? जनाब इब्राहिम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तो मैं अब दलेर ऐ अल्लाह मुझे साले बेटा झुका नहीं था, कभी कोई मामला नहीं हुआ था, कभी कोई ऐसी औलाद की तलब सिर्फ माँ को नहीं होती, जब राय का इख्तलाफ हो गया ना, बात जरा आगे बढ़ गई, तो नबी करीम ये अलग बात है, 25 पोतर माँ के होते, बात पहुंची, तो मेरा ये ख्याल बाप को भी बड़ी तलब होती है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन,
اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. پہلے دعا مانگی. رب فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. انہیں صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا. مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی، بیٹا مل گیا. رسول کریم فرمانے لگے فلما بلغ معہ السعی، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے پھر مجھے جب راضی بیٹا کر لیا. ان کے ساتھ کام کرنے جس کے نے اسے قابل ہو ناراض گیا. کیا اس نے مجھے ناراض کیا. بندہ فرماتے ہیں بس رات میری کو قیمت تھکا بڑھ ماندہ گئی. گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دے کے ابا بڑا راضی میں نے ہوتا بھی ہے. کہا اب بات کیا کرنی چلے ہے، زیادہ اب تو گزارش ہی کرنی ہے. شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہے، اس میں شک کوئی نہیں. بات کرنی ہے، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے. حضرت عمار بن تو یاسر کو راضی زیادہ باتیں اماں کے ہاتھ میں ہوئی، پر باپ اور بیٹے کا پیار، یہ ہے جب دونوں بیٹے اور باپ کا پیار. الحمدللہ. اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں جو تمام جہانوں کو تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں. آپ دیکھیں اللہ بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا. یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے. چاروں جانب اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی. فلما بلغ معہ السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے. کیا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ یہ دیوار ہے، میں نے خواب دیکھ لی، جی کیسے میں ذبح کر. تو اپنی رائے بتا. رائے اس لیے نہیں پوچھی اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے. رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے. اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار. لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے. فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ قربان جائیں. یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں، یہ نہیں کہا. قالا یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. رب جو کہتا ہے نا وہ میرے ساتھ کر دیں. اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دیں، اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. جو رب کہتا ہے وہ کریں. مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کریں، میں تیار ہوں، کریں. بیٹا ہے. سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے، اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا. حکم آ گیا. دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے کافروں کو، رستے میں مشکل آ گئی. ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں، بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح. سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ. اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال لگاں دے لگ. وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا. کہا میں تیار ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. شیطان بڑا سر پٹایا، دوڑا. میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو، یہ کیا بنا؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تب قربان کرنے کو تیار ہو گئے. دوڑ کے جناب ہاجرہ کے پاس گیا. پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگی سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، یہی ہیں. لیکن نہیں، تو ذبح کر دیں گے. فرمایا سب نے جناب ہاجرہ کرنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے. ہم تیرے نبی کے قدموں ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے. ماننے لگی تم مردود شیطان ہے. اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا، رب کے نبی کو وحی آیا کرتی ہے. دوڑ جائے ادھر سے. اگر میرے مالک نے ان کا بہت بڑا میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے. کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے، میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے. دوڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام. پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے. کہنے لگے نہیں، ان کو تو خواب آئی ہے، رب کا حکم آیا ہے، وہ تو ذبح کر دیں گے. تو فرمایا ٹھیک ہے.
ایمان میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے. پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا, کہنے لگا اے ابراہیم حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں, کسی کے ناک آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے. آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے, روڑے اٹھائے, کنکر اٹھائے, زور سے مارے, تو دوسری جگہ آ گیا, پھر کنکر مارے, پھر تیسری جگہ آ گیا, پھر کنکر مارے. کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے مارے تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار. روڑے مارو, روڑے کون مارے؟ حاجی صاحب مارے. ایک دفعہ مارے, کہا نہیں 3 دفعہ مارو, 3 دن مارو, آؤ روڑے مارو. انشاءاللہ روڑے مارنا بھی عبادت ہے. پتھر مارے, کنکر مارے, فرمایا مارو نا, تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے, میری خاطر روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو, اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اجر کتنا ہے, اور بچہ تمہیں تب پتہ چلے گا. روڑے مارے حضرت ابراہیم خلیل نے, فلما اسلم وتلہ للجبین, دونوں تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے, ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا, ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے. آنکھوں پہ پٹی باندھ لو, مجھے الٹا کر کے لٹا لو, اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو. بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والدی نہیں پیغمبر, مطلب ہے اس کے پاس ایمان, پیغمبر بھی جد الانبیاء ابو الانبیاء ابراہیم خلیل. ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا, مجھے صرف باندھ لے. باپ نے بیٹے کو باندھا, چھری پکڑی اور گردن پہ چلائی. فلما اسلم وتلہ للجبین. آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا. دونوں تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم. اور جناب آپ کبھی دیکھیں کہ بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز, او ٹھہرنا 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 ذرا مزہ لے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اور حضور نے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم. ایمان کا جھنڈا تھا, قد صدقت الرؤیا. آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا. اس نے زمین پر گرنے, اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. بے شک یہ بڑی آزمائش تھی, بے شک یہ کھلی آزمائش تھی. شہادت کی میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کریں. یہ کھلی آزمائش تھی. ایمان کو جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی, اور دینے والے نے سچ کر دکھائی, تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند. لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر. اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے. حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی, روکی کوئی نہیں, چھری چلا دی. اور جب بری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے, اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے, کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے, کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے ہیں. فرمایا پڑھو نا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا یہ پڑھتے رہو. انہوں نے پڑھے تو ملتے تو مجھے بڑے پیارے لگے. فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ, عظیم فدیہ دے کے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے. کیا لفظ ہے قرآن کے, قربان ہونے کو دل کرتا ہے. یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا رب نے, فرمایا رب نے فرمایا خدا خود میر مجلس بود. رب کریم نے کیا فرمایا, سلام علی ابراہیم. اب تو بڑی ریل پیل ہے قربان, سلام علی ابراہیم. آپ کو بڑے بڑے کیا بات کہاں ختم ہو رہی ہے, کہاں پہنچ رہی.
کیا انداز سلام علیہ جو کئی جگہ سلام علیہ پھٹی. ابراہیم فرمایا سلام ہو ابراہیم. عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا. پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے، کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے، اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے. تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے. آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل. اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو. حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو. بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کو منع نہیں. حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی. حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے. فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے. کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے. عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک. اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا. میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں. حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر. میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی.
شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے، رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا۔ اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ میں ٹھیک ہے۔ پھر خود بھی زرہ پہن لی، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی۔ حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی، بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی، آج حضور نے پھر بلایا ہے، دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے۔ بچہ لیا، مدینے میں مسجد نبوی میں حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے۔ نبی پاک آئے، کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں، میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے، لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی۔ کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا۔ ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا، وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی۔ میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے۔ جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت، بڑی اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا۔ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، اپنے اوپر مشقت کرے۔ آج جمعۃ الوداع کا موقع ہے، ہم اکیلے مسلمان نہیں، فلسطین والے بھی مسلمان ہیں، کشمیر والے بھی مسلمان ہیں، بوسنیا والے بھی مسلمان ہیں، افغانستان والے بھی، عراق میں جو لوگ بھیک مانگ کے گزارا کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ ہمیں کم از کم ان کے لیے دعا تو کرنی چاہیے، ہمیں قوت اسلامیہ کا اظہار تو کرنا چاہیے، قوت اسلامیہ کا پیغام تو عام کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ 4 باتیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ میری یہ درد مندانہ اپیل ہے آپ دوستوں سے، اور کچھ کرے نہ کرے میرے محبوب کی امت کے لیے دعا ضرور کیا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اے اللہ اس قوم کو غیرت ایمانی عطا فرما دے، اے اللہ اس ملت کو جذبہ جہاد عطا فرما، اے اللہ اس امت کو شوق شہادت عطا فرما، اے اللہ اس قوم کو اپنے نبی کا سچا پیار عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سب کے لیے رحمت کے فیصلے فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. زینب کی بارگاہ میں کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین